بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ محترم ناظرین اکرام، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سلطنت عثمانیہ اور ان کے سلطانوں کا۔ تو آج ہم پہنچے ہیں 29ویں سلطان پر۔ 29 سلطان ہے سلطان مصطفیٰ چہارم۔ یہ ایک مکار اور ہوشیار تھا، صرف 1 سال کی حکومت کی، مگر اس میں اس نے اپنے بھائی کزن سلیم ثالث کو کیسے بہکا کر اتارا اور اس کے خلاف کیسے بغاوت کی زنیچری فوج کے ساتھ مل کر، پھر وہ اپنے بھائی کو پہلے بچایا اور بعد میں اس کو مروا دیا۔ محترم ناظرین اکرام، سلطان مصطفیٰ چہارم جو 29 مئی 1807 کو یہ بادشاہ سلطان کے عہدے پہ تخت نشین ہوا تھا اور 16 نومبر 1808 کو اس کو پھر قتل کر دیا گیا اور یوں اس کا صفایا ہو گیا تھا۔ تو محترم ناظرین اکرام، سلطان مصطفیٰ چہارم نے اپنے بھائی یعنی کہ سلیم ثالث کزن کو کیسے شکست دی اور کیسے ان دشمنوں کے ساتھ مل کر اس نے پھر وہ اگلے مرحلے میں کیسے پہنچا، تو یہ تذکرہ آج کرتے ہیں آپ کے ساتھ مختصر، زیادہ لمبا نہیں بات کریں گے۔ مصطفیٰ چہارم 8 ستمبر 1769 کو قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ سلطان عبدالحمید کے یہ بڑے بیٹے تھے، چھوٹے محمود دوم تھے، جس کا میں بعد میں جا کر ذکر کرتا ہوں۔ سلطان سلیم ثالث کو مصطفیٰ چہارم نے زنیچری فوج کے ذریعے بغاوت کے ذریعے اس کو تخت سے اتروایا اور خود تخت نشین ہوا۔ اس پر یہ 29 مئی 1807 کی بات جیسے میں اوپر ذکر کر چکا ہوں، 1807 کو اسے مذول کروا کر خود تخت نشین ہو گیا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے غیر مسلموں کے یعنی کہ عیسائیوں کے آداب اپنے مذہب میں شامل کیے۔ یہ بہت بڑا فتویٰ تھا، جیسے ہمارے آرٹیکل 6 ہے اسی طرح کا، کہ غداری کے زمرے میں یہ آتا تھا کہ ان آداب کو مسلمانوں میں شامل کرنا، لہذا یہ بہت بڑا ان پر یہ الزام لگا اور اس الزام کے ذریعے زنیچری فوج نے بغاوت کی اور بغاوت کے ذریعے سلطان مصطفیٰ چہارم تخت نشین ہو گیا اور اسے ہٹا دیا گیا۔ جب اسے یہ بغاوت اور قتل جیسے یہ کر دینے والی بات تھی، لیکن سلیم ثالث محل سے بھاگ گیا اور بھاگ کر اس نے اپنی جان بچائی، مگر اسے بعد میں پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر واپس جب لائے تو اس نے محل میں آ کر ایک تو قسم کھائی کہ میں مصطفیٰ چہارم کو سلطان مانتا ہوں، اور پھر وہیں پر وہ زہر والا پیالہ پینے لگا، لیکن مصطفیٰ چہارم نے اس وقت اس کو بچا لیا اور زہر والا پیالہ توڑ دیا۔ مگر وہ اس محل میں رہا تو ایک وہ ایسی تھی کہ زندگی جیسے کہ قید خانے والی زندگی۔ بعد میں اسے قتل بھی کروا دیا گیا، وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو تھا مصطفیٰ چہارم، اس نے اس کے جو مصطفیٰ وزیر اعظم مصطفیٰ پاشا تھا اس کو رہا کیا، لہٰذا مصطفیٰ پاشا کیونکہ زیادہ قریب تھا سلیم ثالث کے، وہ بھاگ کر روس گیا، روس سے مدد طلب کی اور زیادہ تر روس کی فوج کے ساتھ مل کر قسطنطنیہ پر حملہ کیا، مگر اس میں پھر وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ مصطفیٰ چہارم نے ایک روس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کی روح سے پھر وہ فوجیں جو زیادہ تر اس میں فوج تھی وہ مصطفیٰ چہارم اور اپنا مصطفیٰ پاشا کے ساتھ جو فوج تھی وہ روس کی فوج تھی، پھر وہ واپس پیچھے ہٹنا شروع ہوگی اور وہاں سے پھر اس کو وہ اپنا توڑ کر حصار واپس جانا پڑا اور قسطنطنیہ کو خالی کرنا پڑا، یوں کہہ لیں کہ اس کو وہ شکست ہوئی، پسپائی ہوئی اور واپس آ گیا، کیونکہ پھر اس کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ لہٰذا وہی بغاوت جو کسی زمانے میں خدا قدرت دیکھیں کس نے کروائی تھی سلیم ثالث کے خلاف، وہی زنیچری فوج اس کے خلاف ہوگی۔ اور اس نے ایک مرحلے پہ جب وہ خلاف ہوئے تو اس نے کہا کہ میں واحد اکیلا اس وقت بچا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جو سلطانی کا حق رکھتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں۔ جب ممائدین وغیرہ محل میں گئے تو اس نے سلیم ثالث کو مروا کر محل کے صحن میں پھینک دیا۔ وہ اپنے محمود یعنی کہ دوم بھائی کو بھی مروانا چاہتا تھا، لیکن وہ حمام میں جا کر چھپ گیا اور وہاں سے بھاگ کر فرار ہو گیا۔ جب مائدین نے دیکھا کہ یہ تو واقعی سلیم ثالث بھی مر چکا ہے اور پھر یہ اکیلا ہی وارث ہے، تو اس کو پھر وہیں دوبارہ پھر اس کو رہنے دیا سلطان، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ اس
ज़नीचरी फ़ौज ने बगावत पकड़ी और जब उसका जो भाई छुपा हुआ था और भाग गया था महमूद दोम, वो फिर यकायक ये मंजर पर सामने आया और उसने वो तख्त नशीन हो गया। यूं फिर सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम को तख्त से उतार दिया गया और कत्ल कर दिया गया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये था उस वक़्त का कानून भी। वही जिस भाई को ये मरवाना चाहता था महमूद दोम को, उसी भाई ने फिर मुस्तफ़ा चहारम को कत्ल करवा दिया। ये भी उस वक़्त की रीत थी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मुस्तफ़ा चहारम की कोई नरीना औलाद तो थी नहीं, 3 बीवियों में से सिर्फ एक बेटी थी एमन। वो क्योंकि वारिस नहीं बन सकती थी, लिहाजा इसका भाई ही अगला वारिस बना। तो अगला जिक्र करेंगे महमूद दोम का कि वो कैसा सुल्तान था। लेकिन इस किस्त में कोई इसका जो था मुस्तफ़ा चहारम, इसकी कोई अच्छी इतनी यादाश्तें या इसकी कोई अच्छे कारनामे नहीं थे कि जो ज़्यादा हम तफसील के साथ आपके सामने रख सकें। अगर आपको ये इसका किस्सा मुख्तसर सा 1 साल के अरसे के दौरान जो इसने किए वो आपको पसंद आए हों, ये मेरी वीडियो में जो नॉलेज या कोई बात, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।